بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع نماز کا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نیک عمل میں اجر رکھا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نماز کا جو اجر ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، 5 نمازیں ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیہ کے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی جب بندہ مومن نماز فجر ادا کرتا ہے تو نماز عشاء سے نماز فجر تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فجر سے عشاء تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز ظہر سے لے کر نماز فجر تک اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے سے نماز ظہر اور نماز عصر کے دوران ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور نماز مغرب ادا کرنے سے نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے پر نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ معافی گناہ صغیرہ کے لیے ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ گناہ کبیرہ کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ذہن میں یہ رکھے، اکثریت میں ہمارا ایمان تو ہے کہ مسلمان نے جو کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، یہ ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے، حضور کی امتی کا ایمان ہے، مگر اس کے قانون اور قاعدہ قانون بھی ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر ایمان لائے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، یہ سب چیزیں فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، مگر اس کو چھوڑنا بھی نہیں، ادا بھی کرنا ہے۔ سنت جو حضور کی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو کلمہ پڑھنا یہ تو ایمان دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، اس کے پھر اس کا کوئی قانون لاگو ہو جاتا ہے، اس کے کرے گا تو کامیابی ملے گی۔ جس طرح بندہ امتحانات دیتا ہے، پیپر تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پڑھتا بھی سارا سال ہے، جب تک وہ پیپر لکھے گا نہیں، دے گا نہیں تو کیسے پاس ہوگا؟ آتا تو ہے اس کو مگر وہ دینا پڑے گا، آگے جائے گا، پھر اس کا حساب ہوگا، پھر وہ پاس ہوگا۔ اسی طرح انسان دنیا میں آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو ہو سکتا ہے اللہ توفیق جس کو دیتا نیکی کو تو نیکی کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کی بخشی فرماتا ہے۔ امید یہی رکھیں کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہے، مگر ہم پر جو چیزیں فرض کی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ زندگی بالکل مختصر سی ہے، انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میری زندگی اتنی ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، مگر انسان کے پاس ایک سیکنڈ کا لمحہ وقت نہیں ہے کہ انسان کی موت کب واقع ہو جائے، پھر ساری نیکیاں گناہ ہر چیز بند ہو جائیں گی۔ یہ انسان زندگی ہے تو ہر کام کرے گا، ذکر بھی اسی وقت ہوگا جب تک وہ زندہ ہے، جب مر جاتا ہے پھر کبھی کبھی اس کا ذکر ہوتا ہے، تو زندہ ہے تو اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوست احباب وقت نکال کر
یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہوئے، یہ ہماری خوش نصیبی اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ لوگ غفلت میں لیٹ جاتے، سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر سننا، یہ تو جو اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ پر اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ ایک نیک شخص بری محفل میں بیٹھنا شروع کر دے، ان قریب وہ برائی کرنا شروع کر دے گا۔ ایک برائی کرنے والا برے کام کرتا تھا، وہ نیکوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی، وہ بھی اس کو اللہ ہدایت عطا فرما دی۔ اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے، نماز سے بندہ جو برائی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، زنگ دلوں کے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر ایک نامحرم عورت کا بوسہ لے لیا۔ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور بہت نادم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جرم کا اقرار کیا اور روتے روتے بخشش کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، اور نماز قائم کرو دن کے کناروں اور رات کی زلفوں بکھیرنے پر، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ جب اس شخص نے یہ خوشخبری سنی کہ نماز کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ گناہ معاف فرما دیا ہے، تو خوشی میں جھومتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بخشش میرے لیے خاص ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخشش ساری امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ لو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نماز بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ جس طرح بندہ آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، پانی چلتا ہو، بہتا ہو، 5 بار دن میں غسل کرے، اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر میل کچال رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اسی طرح بندہ 5 وقت جب نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح پاک کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ پانی میں بندہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اسی طرح اس کو اس کی میل کچیل کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تکلیف بھی ہے پھر بھی نماز ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نبی صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نظر نہیں آتا، میری نگاہ نہیں ہے، مجھے لانے والا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں نماز گھر میں ادا نہ کر لیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اس کو اجازت دے دی، جب مڑے تو پھر فرمایا، نہیں، کیا تم کو اذان سنتی ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ مجھے سنتی ہے۔ پھر نماز مسجد میں ادا کیا کرو، اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو، پکڑ کے آ جایا کرو، مگر نماز مسجد میں ادا کرو، کیونکہ نماز مسجد میں ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور گھر میں اکیلا نماز پڑھنے میں صرف 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو بتائیں بہتر کیا ہے؟ 27 نمازیں بہتر ہیں کہ 1 نماز بہتر ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے؟ ایک بزرگ نے اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اس کی نماز کسی طریقے سے فوت ہو گئی، نماز پڑھی نہیں گئی، اس کو بڑا رنج ہوا، غم ہوا۔ اس نے کہا، اس نے 27 نمازیں ادا کی۔ جب 27 نمازیں ادا کی، 27 بار نمازوں کو دہرایا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں نے نماز 27 مرتبہ پڑھنے کی، میں اس اجر سے محروم نہ ہوں جو 1 نماز پڑھنے سے اللہ 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے،
نمازیں تو پڑھ لی، سجدے بھی کر لیے، مگر جب امام وللضالین کہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے، وہ آمین کا اجر کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ جس جماعت میں فرشتے شامل ہو سمجھ لو وہ جماعت اللہ کی جماعت ہے، اللہ اس پر خاص کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، مگر نماز بھی نماز ہو، یہ نہ ہو کہ نماز اس طرح پڑھے کہ نماز کی بھی بے حرمتی ہو، مذاق ہو، نہ سجدہ صحیح کرتا ہو، نہ تلاوت صحیح کرتا ہو، نہ رکوع سجود اس کا صحیح ہو، نہ توجہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جتنی وہ توجہ کرتا ہے میں اس سے زیادہ اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، جب اس کی توجہ کو ہٹ جاتی ہے تو میں بھی اس سے توجہ کو ہٹا لیتا ہوں۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسی لیے کہ مومن کی معراج ہے، معراج اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا دیدار کرے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں خیالات شروع ہو جاتے ہیں، لین دین شروع ہو جاتا ہے، معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ہے سکون کی، نماز ہے ہر چیز کو ترک کرنے کی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو یہ سوچ لے صرف میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ایسا کھڑا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، دیکھ لے، تو قیامت تک وہ سلام نہ پھیرے۔ اسی طرح وہ قیامت آ جائے وہ سلام نہ پھیرے تو نماز میں کھڑا رہے۔ یہ نماز کا سرور ہے، جس کو نماز میں سرور آتا ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے جا نکلے، وہاں پر آپ نے ایک پرندے کو دیکھا جو خود کو کچڑے سے آلودہ کر لیتا ہے اور پھر سمندر میں غوطہ لگا کر صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ اس نے 5 مرتبہ اپنے آپ کو آلودہ کیا، پھر سمندر میں نہا کر صاف ستھرا کیا اور اس کے ہر بدن کی چمک لوٹ آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے بارے میں سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا نبی اللہ، اس پرندے کی اس عمل میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آخر النماز زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ سراپتاً گناہوں میں لتھڑے ہوں گے اور اس پرندے کی طرح نماز کے سمندر میں 5 بار غسل کریں گے اور اس پرندے کی طرح چمکیلے ہو جائیں گے اور ان کے بدنوں سے گناہوں کی گندگی اس طرح اتر جائے گی جیسے اس پرندے کے جسم سے کچڑ کی گندگی اترتی ہے۔ یہ حضور کی امت کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی نے اپنی امت کو حکم دیا کہ نماز پڑھو، اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو۔ ہمارے نبی نے بھی یہی پیغام دیا، مگر اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ امام نبی بھی سردار الانبیاء، امام الانبیاء، اور امت بھی سردار، ساری امتوں کی سردار۔ ابھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی نیکی لکھ لیتا ہے، فرشتوں گئے گواہ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی نیکی کو قبول کیا۔ جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں، فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں رک جاؤ، شاید میرا بندہ اس گناہوں سے باز آ جائے، رک جائے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو اس کا پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس امت پر تو اللہ نے اتنی کرم نوازی کی، کسی امت پر ایسی کرم نوازی نہیں کی۔ تو اس لیے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بندہ سوچے گا یار میں نے تو یہ چھوٹا سا عمل کیا مگر اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی، کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ جب وہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اللہ اس کو بلائے گا کہ تو نے کچھ بولا ہی نہیں، کہا ہی نہیں،
کہ یا اللہ میرا تو ٹھکانہ جانا، میرے پاس تو نیکی نہیں۔ اللہ فرمایا کہ وہ دیکھو کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ پہاڑ بہت بڑا، وہ کس کا ہے یا اللہ؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑا بہت بڑا ہے، کہ یہ کس خوش قسمت کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرا ہے، کہ یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا تو سویا ہوا تھا، تمہارے منہ سے اچانک نکلا اللہ، میں نے اس کو فوراً درج کر لیا کہ میرے بندے نے مجھ کو پکارا اور اللہ کہا، وہ نیکی آج تمہاری وہ پہاڑ کی مانند ہو۔ اللہ فرمائے گا جا میں نے اپنی رحمت سے تجھ کو بخش دیا۔ تو یہ اللہ نے ہم حضور کی امت کو ایک چھوٹے چھوٹے عمل سے بہانے بنا کر بخشنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ محفل چھوٹی محفل نہیں، بہت بڑی محفل ہے، جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر عرش پر اس کا ذکر سجا لیتا ہے، محفل کو سجاتا ہے اور فخر کرتا ہے ان لوگوں پر، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ خون ریزی کریں گے، دنگا فساد کریں گے، زنا کریں گے، برے کام کریں گے، یہ دیکھو میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سے مجلس ختم ہونے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کی بخشش فرما دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا اپنے گھر میں بیٹھنے کا، سوتے بھی ہیں، گھر میں جاتے بھی ہیں، رہتے، مگر یہ قیمتی وقت ہے زندگی کا، شاید ہمیں یہ دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی، اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا دستے کے جنگ کے لیے، پورا دستہ تھا اس کے پاس، پورا کنٹرول تھا، اس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا تھا۔ جب انہوں نے روانہ کر دیا، دستے کو روانہ کیا، تو جو سپہ سالار اس کا دل میں خیال آیا کہ جمعہ کا دن تھا کہ میں جمعہ حضور علیہ السلام کی پیچھے نہ ادا کر لوں، میرا گھوڑا تیز دوڑتا ہے، میں مل جاؤں گا۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، ارادہ بھی نیک تھا، غلط بھی نہیں تھا۔ جب وہ محفل میں آ گیا، حضور کی مسجد میں بیٹھا، آپ خطبہ دینے لگے تو اس صحابی کو دیکھا۔ جب وہ نماز مکمل ہوئی تو آپ نے اس صحابی کو بلایا تو گیا نہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا، دل میں خیال ہے دوبارہ مجھے آپ کی زیارت ہو یا نہ ہو، آپ کا دیدار ہو یا نہ ہو، یہ جمعہ ملے یا نہ ملے، آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں، آپ کا میں دیدار دیکھنے کے لیے ترسا کہ میں کچھ وقت آپ کو دیکھتا رہوں، شاید مجھے واپس میں شہید ہو جاؤں یا لوٹ نہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس تم نے اتنے بڑے اجر کو ضائع کیا، جب تم کو روانہ کیا، جہاں تم جا رہے تھے اتنی دیر تم نے لوٹا، تم نے کتنا نقصان کیا کہ تم دنیا میں جتنا دنیا ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے، زمین اور آسمان سونا چاندی سے بھر دو اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دو تو پھر بھی تم اس اجر تک نہیں پہنچ سکتے جو تم نے ضائع کیا۔ اللہ اکبر۔ ارادہ ان کا نیک تھا، حضور کے پیچھے دیدار نماز ادا کرنی تھی، مگر افسوس آپ نے فرمایا جب جہاد کے لیے نکل کرے، اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، پھر آگے نکلو، پیچھے نہ دیکھو۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، یہی جذبہ ہے۔ فتح نہیں کی حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے، 313 صحابہ کرام تھے، 1000 کا لشکر تھا، تو غالب آ گیا، بھگا دیے، مار دیے سارے، کیونکہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ جو بندہ پھر یہ سوچتا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں، حضور کے زمانے میں اکثریت میں مسلمان لوگ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ ان کے پاس مال و زر تھا، وہ ضائع ہو جائے گا، غریبی آئے گی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا پڑے گا۔ مگر جو اللہ کے سچے بندے تھے، جو عاشق رسول تھے، انہوں نے ہر چیز کو قربان کری۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے اس طرح نہیں پہنچا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا، جان کو بھی، مال کو بھی، ہر چیز کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اپنے گھر سے مال لے کے آؤ، مال غنیمت۔ جو سارے صحابہ کرام کچھ پیسے لے کے آئے، کچھ اشرفیاں، کو درہم، جو مال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے۔ پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
عمر فاروق کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آدھا مال گھر چھوڑا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتار کے پھر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیے، اور جو کنڈا جس کو بولتے ہیں وہ جو کھجور کے پتے ہیں اس کا لباس پہن لیا، حتیٰ کہ گھر سے سوئی دھاگا ہاتھ مار کے ہر چیز اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کر دی، قدموں میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ میری جان بھی قربان آپ پر، میں نے سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی ادا پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا جیسے میرے ابو بکر نے لباس پہنا ہے، فرشتوں کو کہا تم بھی ایسا لباس پہن لو۔ مجھے آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرے ابو بکر نے میری راستے میں ہر چیز کو قربان کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جو عشق ہوتا ہے، وہ عشق پیسہ نہیں دیتا، مال نہیں دیتا، پھر وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کو پھر چاہے۔ وہ کہ شعر بنتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ پھر کہتا ہے اے میرے مدے مانگ، تو جو کچھ مانگے میں تجھ کو عطا کروں گا۔ پھر وہ مانگتا کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار مانگتا ہے، اللہ کا قرب مانگتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو گاڑی بنگلہ کوٹھی کار مانگتے ہیں، مگر وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو مانگتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ علم مانگتے ہیں، اللہ اور نیک بندوں کی صحبت مانگتے ہیں، اللہ کا قرب مانگتے ہیں اور حضور کی محبت کو مانتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں یہی جذبہ آ جائے، یہی محبت آ جائے تو اللہ بھی ہم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ پھر ہم مسلمانوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آج ہم مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کا راستے کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، نیکوں کی صحبت کو چھوڑ دیا۔ آج ہم پر کفر بھی مسلط ہے، کافر بھی مسلط ہے، ہم پر ہر بندہ مسلط ہے۔ جو ہمارے ملک میں جو معاملات ہر جگہ تقریباً کہ مسلمان پس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اور جو عمل کریں صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ تو جیسے محبت اللہ کے نیک بندوں نے کی، ایسی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا آنا بیٹھنا اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔